ماشاءاللہ۔ الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطار کی دکان کہ عطار اگر آپ کو عطر نہیں بھی دیتا پھر بھی آپ کو خوشبو آتی رہتی ہے، اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کی دھوکنی کہ اگر چنگاریاں آپ کے دامن کو نہیں بھی جلائیں گی پھر بھی دھواں تو آپ کو آتا ہی رہے گا۔ تو اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو اپنے ساتھ ہمراہیوں کی ضرورت ہوتی ہے ہر معاملے میں، لیکن اس کا انتخاب جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ وہ کیسے دوستوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسے رشتہ داروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس حدیث نے یہ ثابت کر دیا، اس حدیث نے اس طرف نشاندہی کر دی ہے کہ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ زندگی کے اس موڑ پر جب انسان بہت زیادہ تنہائی محسوس کرتا ہے، جب بہت زیادہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے، اتنے اچھے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہیا کر دیے۔ یہ گیدرنگ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ پیسے دے کر بھی ایسی کوئی صحبت خریدنا چاہیں تو آپ خرید نہیں سکتے۔ یہ آپ کو فری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹونک دے دی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اچھے دوستوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اچھے لوگ، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ الحمدللہ ہم میں موجود ہیں۔ ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں، ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ساتھ کھا رہے ہیں، ساتھ پی رہے ہیں، ساتھ گھوم رہے ہیں۔ اس سے اچھی نعمت دنیا میں اور کیا ملے گی؟ تو اس اچھی نعمت کو، اس اچھی صحبت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مذاق کم سے کم کرنے کی کوشش کریں ایک دوسرے سے، کوئی ایسا مذاق نہ کریں جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو۔ مذاق کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے لبوں پر مسکراہٹ لانا، نہ کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچانا۔ کوئی بھی ایسا جملہ کہہ دینا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، پھر اس سے ہوتا کیا ہے، شیطان جو ہے نا سامنے والے کو تیش دلاتا ہے۔ آپ نے ایک بات کہی، شیطان اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے کان میں وحی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے کان میں وحی کرتا ہے۔ وہ وحی کیا کرتا ہے؟ وہ یہی کرتا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کو کوئی جملہ کہتا ہے، شیطان اس کے کان میں وہی کرتا ہے کہ اس نے تیری عزت نفس کو مجروح کیا ہے، تو اس کو اس سے بڑا تگڑا جواب دے۔ پھر وہ جب اس سے تگڑا جواب دیتا ہے، سامنے والا پھر اس سے تگڑا جواب دیتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جھگڑا، لڑائی، فساد، اور شیطان کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو یہ اتنی اچھی صحبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اسے برقرار رکھنے کے لیے کوشش ہم یہ کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا مذاق کریں جسے سن کے سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام میں بیٹھتے تھے تو مسکراتے تھے، ہنستے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کبھی خیخہ مار کے نہیں ہنسے، زندگی میں کبھی خیخہ مار کے نہیں ہنسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی کو کوئی بات اچھی لگتی تو آپ مسکرا دیتے تھے۔ تو یہ مسکراہٹ اتنی قیمتی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کے لبوں پر مسکراہٹ ہی لانی ہے، ہم نے اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ تو تمام ساتھی اس بات کا خیال کریں کہ مذاق کریں تو ایسا کریں جس سے سامنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، وہ ہنسنے پر مجبور ہو جائے کہ یار کتنی اچھی بات ہے۔ اچھے پیرائے کے اندر سے جو ہے نا وہ بات جو عام طریقے سے کر سکتا تھا، اس نے ایک اچھے پیرائے سے بیان کر دیا اور اس سے میں مسکرانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ کوئی ایسی بات کہنا جو آدمی کی ذاتیات پر ہو یا اس کے دل کو ہرٹ کرے، یہ مذاق نہیں ہے، اور یہ ایسا مذاق جو ہے وہ اس اچھی صحبت کو، اس گیدرنگ کو جو ہے نا وہ تباہ کرتا ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ کسی کے اوپر کوئی ایسی ہوڈنگ نہ کریں، طنز نہ کریں، کوئی ایسا
جملے نہ کسیں کہ جس سے سامنے والا جو ہے اس سے زیادہ تیش میں آ کر جو ہے نا آپ کو جواب دے، پھر آپ اس سے زیادہ تیش میں آ کر جواب دیں اور نتیجتاً یہ اچھی محفل جو ہے نا یہ برباد ہو جائے۔ تو شیطان کی تو کوشش ہی یہی ہے کہ یہ جو اچھی گیدرنگ ہے، اتنے سارے لوگ جو بیٹھ گئے ہیں اور یہ اتنی محبت سے ایک ساتھ بیٹھ کر نفرت پھیلانا، شیطان کا کام ہے نفرت پھیلانا۔ یہاں محبت انسان ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شیطان تو اس میں رکھنا ڈالے گا، اور وہ رکھنا ایسے ہی ڈالے گا، کسی کے دل میں کوئی بات ڈالے گا کہ اس کو یہ کہہ دے، اس کو بولے گا اس کو یہ کہہ دے، اس کے کان میں وہی کرے گا، اس کو یہ کہہ دے، جھگڑا ہو گیا تو وہ پھر بیٹھ کے تماشا دیکھے گا کہ واہ کیا بہترین کام کیا میں نے۔ تو ہم نے شیطان کو خوش نہیں ہونے دینا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر۔ ہمارا یہاں بیٹھنا، ایک دوسرے سے ملنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلم کسی مسلم سے ملاقات کرتا ہے، خالص اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو جب تک وہ جاتا ہے اور جب تک آتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے ملنے کے لیے آنا اور مل کر رخصت ہونا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کا یہاں بیٹھنا، یہاں کھانا، یہاں پینا، یہاں ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو مطلب کیا ہے، سارا دن عبادت ہی کرتے رہیں، کچھ اور نہیں کریں؟ نہیں، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں آپ، چاہے وہ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ایون کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو وہ عبادت میں شامل ہے۔ آپ کے 24 گھنٹے عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو پھر وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ کے کام ہے۔ تو ہم کو گناہ کے کاموں سے بچنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، محبت کو عام کرنا ہے، ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے ملنا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، اپنے بھائیوں کی طرح محبت، اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ایسی محبت یقین کریں ہمیں اپنے رشتہ داروں سے نہیں جیسی محبت ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے، اس لیے کہ یہ ہمارے ہر وقت ساتھ رہنے والے، ہر وقت کام آنے والے یہ لوگ ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں کو تو بعد میں خبر ہوگی، پہلے کوئی بات ہوگی، کوئی بیمار ہو جائے، پوری ہماری گیدرنگ جو ہے نا وہاں پہنچ جاتی ہے عیادت کے لیے، کسی کا انتقال ہو جائے پوری گیدرنگ جنازے میں شرکت کے لیے چلی جاتی ہے۔ اور کیا چاہیے اس سے، ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ تو ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے اور ان سے خلوص اختیار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم میں نفرت پیدا ہو۔ ہمیں چاہیے ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو جائیں، بھائیوں کی طرح ہو جائیں انشاءاللہ۔ تمام ساتھی اس بات کا خیال کریں تو انشاءاللہ یہ بہت لانگ لاسٹ چلے گی، بہت آگے تک جائے گی۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے سال ہمارے مقدر میں ہماری زندگی میں لکھے، یہ سال اگر اس گیدرنگ میں گزر گئے تو میں سمجھتا ہوں بڑے قیمتی سال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان محبت کو قائم و دائم رکھے اور شیطان کے تمام حربوں کو ناکام بنائے۔ آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔